बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेशनल प्रेस क्लब में सानिया मरी के हवाले से मरी की तंजीमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाज़िर हुए। मेरे साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं सिटीज़न फोरम के सदर नदीम इखलास अब्बासी साहब, उनके साथ सिटीज़न फोरम के सीनियर नायब सदर अब्दुल्ला इब्रार अब्बासी साहब, मेरे राइट साइड पे राजा अजहर महमूद साहब बैठे हुए हैं। ये कंट्रैक्टर हैं सिविल बिल्डिंग्स के। उनके साथ बैठे हुए हैं राजा तुफैल इखलाक अब्बासी साहब, सदर हैं अंजमन ताजरान मरी के। सबसे पहले सानिया मरी के अंदर 22 जो शोदा हैं उनकी फैमिली के साथ हम ताज़ियत करते हैं। और उनके मेरा नाम राजा यासर रियासत अब्बासी है जी। मैं होटल एसोसिएशन मरी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं उन 22 शोदा की फैमिलियों के साथ दिली ताज़ियत और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आज हमारा मकसद ये है कि मीडिया के अंदर सानिया मरी के बाद 2 इशू हो गए हैं। एक तो सानिया मरी हुआ है जिस पे पूरी कौम गमज़दा है। दूसरा ये है कि मरी बिजनेस कम्युनिटी और मरी लोकलियर्स के ख़िलाफ़ जो बाइकाट मुहिम और जो रूमर्स चली हैं उसके हवाले से हम अपने मीडिया को ब्रीफ करने आए। सानिया मरी गुज़िश्ता जुमे जब रात 8 और 9 के दरमियान मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मरी को आफत ज़दा करार दिया गया, तो साथ ही विद इन हाफ एन आवर होटल एसोसिएशन मरी ने जो सियाह मरी के अंदर फंसे हुए थे या मौजूद थे उनके लिए रिहाइशें फ्री कर दी और खाना फ्री कर दिया। बदकिस्मती ये कि वो जब नोटिफिकेशन की जो टाइमिंग थी वो हमारी तंजीमों के नज़र होटल एसोसिएशन, सिटीज़न फोरम और ट्रेड यूनियन समझते हैं कि उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी। ये जो सानिया हुआ है, जब सियाह हज़रात टूरिस्ट को ये पता चला कि मरी को आफत ज़दा करार दिया गया तो वो आधे रास्ते के अंदर थे और वहाँ स्टक होके रह गए। अब अकाइक पे आए तो अकाइक ये हैं कि सानिया मरी का जिम्मेदार कौन है। सानिया मरी जुमे की रात 8 बजे नोटिफिकेशन होता है और हफ्ते की सुबह जब पहली गाड़ी को लोकलियर्स मकामी लोग आके रेस्क्यू टीमें और इंतज़ामिया को ये बताते हैं कि यहाँ पे हम वाद हो चुकी हैं, उस वक्त मरी इंतज़ामिया, ज़ैली इंतज़ामिया जब आपके मीडिया की किया तो फिर वो लोग जागे। 18 से 20 घंटे आपके मीडिया के ऊपर, चंद चैनल्स के ऊपर नवीद इकबाल शहीद ASI की जो ऑडियो वायरल हुई हैं उसके अंदर वो मुख्तलिफ वीडियो ऑडियोज़ के अंदर कह रहे हैं कि मुझे 18 से 20 घंटे हो गए फंसे हुए। और मैं आपको ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो सारा सुनैरियो हुआ है ये सनी बैंक से जिका गली और कोल्डन्ना से वाया KP के दरा गली की तरफ से बाड़ियाँ की तरफ ये वाक़या हुआ है। ये मरी AC ऑफिस से टोटली 5 किलोमीटर दूर है और इसमें सरासर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट और इंतज़ामिया की नाअहली है। ये नाअहली की वजह से ये वाक़या पेश हुआ। अगर मुझे ये बताएं कि रोड साफ़ ही नहीं किए गए, 18 और 20 घंटे तक रोड साफ़ नहीं हो सके, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? स्नो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है, हाईवे डिपार्टमेंट है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने मुल्क के नाजरीन और उन टूरिस्ट को और आला अवानों तक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्नो क्लियर नहीं हुई इसकी वजह ये थी कि मरी हाईवे मशीनरी के पास डीजल मैसर नहीं था। उन्होंने 5 लीटर अदारा डीजल कहाँ से लिया वो भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है।
ان کے اندر کے ان کے جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے جہاں سے مختلف آڈیو میسج آ رہے تھے کہ اس ایریے میں مشینری کو بھیجیں، اور آگے سے رپلائی ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ڈیزل ہی نہیں ہے. انتظامیہ کی یہ پوزیشن تھی، اور یہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے بعد جب یہ واقعہ مرتب ہو گیا، صبح سنڈے کی ارلی مارننگ سے لے کر 9-10 بجے تک جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 22 اموات ہو چکی ہیں، میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، اور آج 72 گھنٹے سے بھی اوپر ہو چکا ہے. مری کا نوٹیفیکیشن آفت زدہ علاقے کا واپس نہیں لیا گیا. مجھے یہ بتائیں، وہاں پہ تو جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی انٹر ہوئی ہے، میں نے کل بھی میڈیا کے اوپر کہا ہے کہ یہ فیکٹ اینڈ فگر غلط دے رہے ہیں. 1 لاکھ گاڑی 3 یا 4 دنوں کی 1 لاکھ گاڑی ہے. مجھے تھرسڈے اور وینسڈے کی بتائیں کہ 17,000 گاڑی انٹر ہوئی اور سموتھلی ٹریفک چلتی رہی. تھرسڈے کو 22,000 گاڑی انٹر ہوئی، سموتھلی ٹریفک چلتی رہی. جب فرائیڈے کو 4 بجے کے بعد سنو فال شروع ہوئی تو اس وقت 1 لاکھ گاڑی ہرگز انٹر نہیں ہوئی. یہ فیکٹ اینڈ فگر غلط ہیں. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جو دوسری طرف ایک تو ثانیہ مری ہے، دوسرے اینڈ پہ مری کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ مری کی ہوٹل انڈسٹری نے 50,000 اور 70,000 کرایہ لیا، لوگوں کے زیورات گروی رکھے، لوگوں کی گاڑیوں کے کاغذات گروی رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ ثانیہ مری جب جمعے کے دن ہوا تو اس وقت مری کے ماروڈ اور سراؤنڈنگ ایریے کے اندر جو 450 ہوٹل ہے اس کے اندر 40 اور 50% ہماری آکوپینسی چل رہی تھی. بعض ہوٹل 60% خالی تھے اور بعض ہوٹل 50% خالی تھے. اور ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم سیاحوں کو فری سٹے اور فری کھانا دیں گے. یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے کسی کے زیورات گفٹ گروی رکھے، گاڑیاں گروی رکھی اور 50 سے 60,000 کرایہ لیا. جو اب آپ میڈیا پہ آئے ہیں، جو میڈیا کے آپ دوستوں کے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 500 روپے کا ابلا ہوا انڈا دیا ہے، 200 روپے کا گلاس گرم پانی کا دیا ہے. میں ان صاحب سے کہتا ہوں آپ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک ویڈیو کلپ کیوں نہیں بنایا؟ آپ ہمارے اینڈ پہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے ہمیں ثبوت کیوں نہیں دیا؟ کچھ اینڈ پہ ہوٹل کے کارڈ اور ایک جعلی سلپ لگا کے ہمیں دیے گئے ہیں. میں نے کل بھی چند میڈیا کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی میرے میڈیا کے بھائی کے پاس ثبوت ہے، کوئی میری بہن، کوئی ہماری بیٹیاں، کوئی ٹورسٹ آ کے ہمیں یہ بتا دے کہ فلاں ہوٹل کے ریسیپشن پہ گئے، فلاں بندہ موجود تھا جس نے ہمارے زیورات گروی رکھے، جس نے ہمارے گاڑی کے ڈاکومنٹ گروی رکھے، جس نے 50,000 روپیہ لیا. ہم انشاءاللہ آئین پاکستان اور اپنے تنظیم کے قوانین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مری بائیکاٹ مہم. اب میں اس حقائق پہ آنا چاہتا ہوں کہ جب کولڈنا ٹو ورڈز درا گلی کی طرف ٹریفک بلاک ہوئی تو آپ کے چینل، مختلف چینل نے جب اس ایریا کا رخ کیا، آپ کے کراسپونڈنٹس اس ایریے میں گئے، اور میں اپنے پاکستان کے نیشنل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر مقامی لوگوں کی ہیلپ آؤٹ نہ کرتے، ان اموات کو میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ کرتے، تو شاید یہ اموات بڑھ بھی سکتی تھی اور انتظامیہ حرکت میں بھی نہ آتی. وہاں پہ جب مختلف میڈیا چینلز ہمارے گئے تو وہاں پہ پھنسے ہوئے سیاحوں نے کہا کہ آج درا گلی کے مقام پہ لوگ ہمیں اپنے گھروں میں لے کے گئے، فیملیز کو گھروں کے اندر لے کے گئے، وہاں پہ گھروں کے دروازے کھولے گئے، وہاں پہ لوگوں کو سیاح حضرات کو گاڑیوں کے اندر ناشتے دیے گئے، کھانا دیا گیا. پاکستان سے کوئی جدا نہیں ہے. ہم لوگوں کی اپنی ثقافت ہے. ہم لوگ اپنے رسم و رواج کو، اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں. ہم مہمان نواز ہیں. لیکن خدا را ایک طرف اس ملک کے اندر مری کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ 22 لوگوں کی جو شہادت ہے، یہ مری کی پوری مری کی ہسٹری کے اندر زلزلہ آیا 2005 کا. اس سے پہلے مری کے اندر یہ 3 فٹ برف باری جو ہے، یہ مری کی ہسٹری میں بہت کم برف باری ہے.
मरी की आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 3-3 दिन तक बर्फबारी जारी रही। ये मरी में इतनी कोई बड़ी बर्फबारी, इतनी ज्यादा स्नो फॉलिंग नहीं थी, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई। तो हम लोग जो हैं, मरी के बिजनेस कम्युनिटी हो, मरी के लोकलियर्स हो, मरी की तंजीमें हो, अंजमान ताजरान हो, होटल एसोसिएशन हो, सिटीजन फोरम हो, दीगर स्टेक होल्डर्स हो, हम सब लोग अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे पाकिस्तान के नाजरीन को और टूरिस्ट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो मनफी प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं, जरा उनके चेहरे देखें। वो 70,000 देने वाले हैं, या जो बंदा 70,000 देता है, मुझे ये बताएं वो किसी होटल वाले से पक्की स्लिप क्यों नहीं मांगता, ताकि उसे कल एफबीआर में देनी है तो उसे जनरल सेल टैक्स की छूट हो। वो जाली स्लिपें और एक कार्ड लेके प्रोपोगंडा मरी के खिलाफ कर रहे हैं। मरी के अंदर अब मुझे असल जो बात है कि लोग कहते हैं जी कि कुछ मिनिस्टर साहिबान ने भी कहा है कि मरी के अंदर जो हादसा रोनमा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि होटल वालों ने किराया ज्यादा रखा था और सियाह इस वजह से स्टक हुए हैं जाके जंगल में। ये जो वाकया हुआ है ये मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे है, ये मरी शहर की बाउंड्री पे भी नहीं है। मरी शहर की बाउंड्री से 10 किलोमीटर कोलडन्ना के मुकाम पे, कोलडन्ना से वाया केपीके की तरफ, अगर आप में से कोई साहिबान गए हों तो केपीके नथिया गली की तरफ, बाड़ियां की तरफ ये वाकया हुआ है। तो वहां पे कोई होटल नहीं था, वो जंगल था, वहां पे मकामी आबादी ही थी। तो ये तासर गलत है कि हमारी वजह से ये वाकया हुआ है। अगर उस वक्त कोई सियाह शहर के अंदर से आके ये कह दे कि फलां होटल के पास में गया हूं और उसने रिहाइश नहीं दी, तो हम अपने नेशनल चैनल के सामने बैठे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे, और हमारे एंड पे अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो हम उसे कबूल भी करेंगे, लेकिन प्रोपोगंडा नहीं। बाइकाट मुहिम शुरू हो जाती है, आपको पता है 5 साल पहले बाइकाट मुहिम, और बाइकाट मुहिम को आपके चैनल ने ही, हमारे नेशनल चैनल ने ही उसे बेनकाब किया कि वो चीज़ क्या थी। वो टोटली ये थी कि कुछ लोग जो शरपसंद लोग हैं वो केपी के दराय नीलम की वीडियो लेके आ जाते थे, वो कहीं और साइड की वीडियो लेके आ जाते थे। मरी के अंदर सालाना लाखों टूरिस्ट आते हैं, कोई इक्का दुक्का वाकया हुआ होगा, हम उस पर पूरे मुल्क के टूरिस्ट से और हम उनसे माजत भी करते हैं। लेकिन ये जो मनफी प्रोपोगंडा है, आप इस्लामाबाद शहर में, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, नेशनल प्रेस क्लब में बैठा हूँ, अभी भी पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में छोटे मोटे वाकये हो रहे होंगे, लेकिन आप उसे एहलियाने मरी के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ जोड़ के उसे ऐसा गलत प्रोपोगंडा करना, खुदारा ये सोशल मीडिया के, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया के लोगों पे, ऐसे लोगों पे पाबंदी होनी चाहिए। और मुझे हैरान कुन बात है कि कुछ टिकटाकर लोग हजरात, कुछ राजपूत साहब हैं, एक दिन पहले कह रहे हैं कि जी ये साहब मैं मोटर एजेंसी में मौजूद हूँ, इन लोगों ने बड़ी मदद की, फ्री खाना दे रहे हैं, बर भी साफ कर रहे हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो टिकटाकर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, उस वक्त जो रोड पे फंसे हुए थे उनमें जनाली मदद ना करने वाले मरी में थे। ये दो चीजें जो हैं ये ताजाद है। अब मरी वालों को ये बात करना गलत है। मेरे साथ मेरे कोलीग्स जो अंजमन ताजरान के बैठे हुए हैं, सिटीजन फोरम के बैठे हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह मजीद हकाइक से रोशनी उठाएंगे। मैं नदीम इखलास अब्बासी साहब को दावत दूंगा कि वो कंटिन्यू करें, फिर अजहर साहब को दूंगा, फिर राजा तुफैल इखलाक साहब को, मैं नदीम साहब को कहता हूं कि मजीद आप रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम इखलास अब्बासी, सदर सिटीज़न फोरम मरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे तमाम अपने मीडिया के दोस्तों का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सानिया मरी की नज़ाकत को समझते हुए इतनी बड़ी तादाद में कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, तमाम तंजीमों की तरफ से अपने तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा यासर रियासत अब्बासी साहब ने जो सानिया मरी है उसके हवाले से बड़ी तफसील से आपको जो है वो आगाह कर दिया है। चंद एक गुजारिशात जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है कि जिस दिन 7 तारीख की शाम को एक स्नोफॉल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी शुरू हुई, तो जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है,
ان کو سب سے پہلے ویدر کاسٹ کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ جو 3 دن ہیں یہ بڑے سخت ہوں گے اور اس میں بڑی ہیوی سنو فال ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انتظامیہ اس بات کو شور نہیں کر سکی, انہوں نے وہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. سانحہ مری کی ذمہ دار صرف انتظامیہ ہے. سول انتظامیہ کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا. اگر سول انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی انتظامیہ بر وقت اقدامات کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری 22 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. اس کے بعد سی ایم صاحب نے دورہ مری کا کیا, تو سب سے پہلے سی ایم صاحب سے میرا یہ سوال ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے انتظامیہ نے جو نااہلی کی وجہ سے یہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, آپ نے اے سی مری کو جو ہے وہاں پہ برطرف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سی ٹی پی کے اہلکاروں کو برطرف کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جو ایس ڈی او ہائی وے ہے جن کا کام یہ ہے کہ روڈ کو کلیئر کرنا, ان کو برطرف کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی جو ہے وہ کیوں نہیں شروع کی؟ یہی لوگ تو وہ ذمہ دار ہیں. اے سی مری کے دفتر سے 5 کلومیٹر دور 22 لوگوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں. اگر اے سی مری وہاں پہ بر وقت اقدامات کرتے تو ٹھیک ہے, مشینری نہیں جا سکتی تھی, ان کے لیے وہاں پہ روڈز کے اوپر گاڑیوں کا جانا مشکل تھا, لیکن جا کے پیدل ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. نوید صاحب اے ایس آئی 16 گھنٹے پہلے اپنے وائس کے ذریعے سے انتظامیہ سے مدد مانگ رہے ہیں, ڈی سی پنڈی سے مدد مانگ رہے ہیں, سی پی او پنڈی سے مدد مانگ رہے ہیں, اے سی مری سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ 5-6 بچے ہیں, میری فیملی ہے, میری لوکیشن یہ ہے, مجھے ہیلپ کریں, مجھے یہاں سے نکالیں. اگر ان کی گاڑی نہیں نکل سکتی تھی تو پیدل ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا, وہاں سے ان کو نکالا جا سکتا تھا, اور ان کو نہیں نکالا گیا. یہ سراسر انتظامیہ کی غفلت ہے, انتظامیہ کی نااہلی ہے, جس کی وجہ سے یہ سانحہ مری ہوا اور 22 لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہے وہ گئی ہیں. اس کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ ہے, سب سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو برطرف کر کے, ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے, اور اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, بتایا جائے کہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا ہے. تقریباً 7 تاریخ کی رات 12 بجے 12:15 بجے کے قریب جی او سی مری, اسٹیشن کمانڈر مری, اے کیو کرنل اقبال تاج صاحب, ان لوگوں نے جو کینٹ کا علاقہ تھا اس کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے خالی کر دیا تھا, ان لوگوں کو روڈ ایکسس دے دی تھی, اور ایم پی کو ان کا رابطہ جو ہے وہ اے سی صاحب سے کروا دیا تھا, اپنی مشینری بھی ان کے حوالے کر دی تھی کہ یہ پاک فوج کے جوان حاضر ہیں, یہ ہماری مشینری حاضر ہے, یہ روڈز ہمارے حاضر ہیں, آپ جہاں چاہیں ان کو استعمال کریں اور استعمال کر کے لوگوں کو ریسکیو کریں اور ان کی جانیں بچائیں. اس چیز کو سیریس لیا ہی نہیں گیا, وہ سمجھے یہ صرف اور صرف روڈز بند ہے, صرف روڈز بند ہے جی, چلے ہماری مشین جاتی ہے وہاں پہ روڈ کھولے گی, اور یہ اگر 2-4 گھنٹے لیٹ بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کا کام بند ہے, آپ جائیں, جا کے لوگوں کو وہاں پہ بتائیں کہ آپ گاڑیوں سے باہر نکلیں, یہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ سے بھی آپ کی جان جا سکتی ہے. اور ہوا یہی ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے انہوں نے شیشے جو ہے وہ اوپر کیے ہیں, گاڑی کو لاک کیا, ہیٹر آن کیا, اور کاربن مونو آکسائڈ سے جو ہے وہ یہ ساری جانیں گئی ہیں. تو ان کو جا کے بتایا جا سکتا تھا. یہ سانحہ جو ہے وہاں پہ مری کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ 8 تاریخ کو آپ انٹری پوائنٹ بند کر رہے ہیں مری کی, کہ آپ مری میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک طرف آپ کے وزراء فواد چودھری صاحب سے لے کر شیخ رشید صاحب تک آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ 1 لاکھ گاڑی جو ہے وہ مری میں انٹری اس کی ہوئی ہے. اب 1 لاکھ جو آپ کے پاس ٹوکن ہے, پہلی یہ بات ہے کہ یہ بات ہی سراسر غلط ہے. اگر اس کو حقیقت تسلیم بھی کر لیا جائے تو 1 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ کشمیر تک لوگ بھی اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں, مری کے جو لوکلیئرز ہیں وہ بھی اس روڈ کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے ٹورسٹ ہیں, وہ سارے کے سارے سیاح ہیں. تو اگر آپ کے پاس گنجائش کیپیسٹی 4000 گاڑیوں کی ہے, 1 لاکھ پہنچ چکے ہیں, تو آپ اسی وقت اس انٹری پوائنٹ کو بند کر دیں. آپ کہیں جی بس ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, آپ کو انٹر وہاں پہ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے جب دھوپ نکل آئی ہے, روڈ کلیئرز ہو گئے ہیں, سنو فال ہوئی ہے, اب جا کے لوگ وہاں پہ برف کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے انٹری پوائنٹ بند کر کے مری کے لوگوں کا معاشی قتل شروع کر دیا ہے. اب جو 10 لاکھوں لوگوں کا روزگار مری کی اس انڈسٹری کے ساتھ, ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے, مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کے چولہے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں,
ہوٹلز مری کے خالی پڑے ہیں, دکانیں خالی پڑی ہیں, گاڑیوں والے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کا روزگار بند ہو گیا ہے, لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں, اور حکومت نے ان کا معاشی قتل شروع کر دیا ہے. بھائی انتظامیہ کی نالی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے, انتظامیہ کے خلاف کارروائی کریں. آپ نے مری کے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ انٹری پوائنٹس سے فوراً بیریئرز کو ریموو کیا جائے, اور ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں اور سیاح ہیں ان کو مری میں انٹری کی اجازت دی جائے. کہ ہماری وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, ہمارے تاجران کے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ عام لوگ اور جو سویلین ہیں وہاں پہ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, ان کا تو ذریعہ روزگار ہی یہی ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ اگر اے سی صاحب وہاں پہ ذمہ داری سے, یا ڈی سی صاحب ذمہ داری کا وہاں پہ ان کو احساس ہوتا, تو وہ ڈی سی ایبٹ آباد سے رابطہ کر کے وہاں پہ جو گلیات کا انٹری پوائنٹ ہے اس کو بھی بند کروا سکتے تھے, کہ یہاں سے لوگ انٹر نہ ہوں جی, وایا ہزارہ موٹر وے ان کو اسلام آباد انٹری کے لیے بھیجا جائے. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مری کے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے بیریئرز کو ریموو کیا جائے, مری کے لوگوں کا معاشی قتل بند کیا جائے, اور جو ٹورسٹ ہیں, جو سیاح ہیں, ان کو مری جانے کی اجازت دی جائے. ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے سانحہ مری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے ان کو برطرف کر کے ان کے مطابق محکمانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیکاٹ مہم کے حوالے سے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے پاکستانی چند ویڈیوز جو ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں, ہمیں بھی دکھ ہے, ہمیں بھی تکلیف ہے. ہم مری کے حوالے سے سارے لوگوں کو یہاں پہ کلین چٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی ہم اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں اس سانحے کے اوپر انتہائی افسوس ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ یقین جانے جس دن یہ سانحہ ہوا ہے شام کا کھانا میں نے نہیں کھایا. مجھے افسوس ہے کہ میں نوید ایسائی کو نہیں بچا سکا, مجھے دکھ ہے کہ میں اس کی فیملی کو ریسکیو نہیں کر سکا. میں وہاں پہ موجود تھا, میں ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکا کہ جنہوں نے وہاں پہ برف کے اندر ٹھٹرتے ہوئے جانیں دی ہیں. ہمیں اس بات کا افسوس ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہ یہ ہوا کہ اہلیان مری اپنی روایات کو انہوں نے زندہ رکھتے ہوئے وہ جوک در جوک پہنچے ہیں. کوئی کھانا لے کر پہنچا ہے, کوئی ابلے ہوئے انڈے لے کر پہنچا ہے, کوئی ناشتہ لے کر پہنچا ہے, اور جو لوگ ہیں انہوں نے سیاحوں کو گاڑیوں سے نکالا اور اپنے گھروں میں جا کے ان کو رہائش دی. لوگوں نے اپنے اپارٹمنٹس خالی کر دیے, ہوٹل ایسوسی ایشن نے ہوٹلوں کے لیے وہاں پہ کمرے فری کر دیے, اپنے نمبرز دے دیے, اپنی ہیلپ ڈیسک بنا دی کہ یار کسی آدمی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کرے. مری کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام ہے, پاکستان عوامی تحریک ہے, جماعت اسلامی ہے, تحریک لبیک ہے, پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب نے اپنے اپنے طور پہ وہاں پہ کام کیا ہے, اور سب نے جماعت الدعوات سب نے کام کیا ہے. تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ اہلیان مری کا مثبت چہرہ بھی پاکستان کے سامنے اور پاکستانیوں کے سامنے رکھیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر رومرز ہیں کہ ہم سے 70,000 روپے کرایہ لیا گیا ہے, اور کئی خاتون جو ہے وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے زیور گروی رکھیں, میں نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کے آپ کے نیشنل جو ہمارے ٹی وی ہیں وہاں پہ ان کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ریفرنس سے پورے پاکستانیوں کو یہ میسج کنوے کرتا ہوں کہ آپ ایویڈنس کے ساتھ آئیں. کوئی کراچی کا بندہ ہے, لاہور کا ہے, فیصل آباد کا ہے, کوہاٹ, بنو, پشاور, کوئٹہ سے آیا ہے, اگر کسی ہوٹل نے 70,000 روپے ایک دن کا کرایہ ان سے چارج کیا ہے وہ آئیں, ہم آنے جانے کی ٹریولنگ کے بھی پیسے ان کو دیں گے, وہ 70,000 روپیہ بھی ان کو واپس کریں گے, اور تاحیات اس ہوٹل والے کی رکنیت انشاءاللہ ہوٹل ایسوسی ایشن سے ہم اس کو ختم کریں گے. کسی غلط کام کی سپورٹ نہیں کریں گے. مری پاکستان سے جدا نہیں ہے, مری کے لوگ پاکستان سے الگ نہیں ہیں, اور پاکستان کے لوگ مری سے الگ نہیں رہ سکتے. آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے, اور ہماری روایات ہے کہ الحمدللہ آپ نے اس سنو فال کے اندر بھی, اس سانحے میں بھی ایک کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی عورت کہے کہ میرا زیور وہاں پہ سے کسی نے چوری کر لیا ہے. کوئی ایک آدمی کہے کہ جی میرا کسی نے موبائل لے لیا ہے, مجھ سے پرس لے لیا ہے, مجھے لوٹا گیا ہے, میری گاڑی لے لی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مری کے لوگوں کا جو مثبت چہرہ ہے وہ ہم پاکستان کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے سے. جو ٹھیک بات ہے آپ لوگوں کو جا کے وہاں پہ بتائیں. تو ہماری یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ سب سے پہلے جو انتظامیہ نے غفلت اور لاپرواہی کی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کو برطرف کیا جائے.
نمبر 2 جو مری کے بیریئرز لگا کے مری کے لوگوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ان بیریئرز کو 17 میل اور پھولگراں سے ریموو کیا جائے. اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو ہم گورنمنٹ کے خلاف, ہم انتظامیہ کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے ان کے خلاف. اور تیسری یہ چیز ہے کہ اگر مری میں کسی ہوٹل والے نے, کسی لوکلیئرز نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ ایویڈنس کے ساتھ آ کے بات کرے, ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کریں گے اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ تھے جی ندیم اخلاص عباسی صاحب, صدر سٹیزن فورم مری. اب میرے رائٹ سائڈ پہ راجہ اظہر محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کنٹریکٹر ہیں سیول بلڈرز کے. میں انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس کو جاری رکھیں. السلام علیکم جی. سب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. اس سانے میں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا میرا خیال سے پاکستان میں جو دکھی نہیں ہوگا سمیت ہمارے, کیونکہ ہم مری سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارا تعلق مری سے ہے. اور جو ہمارے علاقے کے اندر جو سب سے مشہور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں. یہ پرامن شہر جائیں گے. سب سے زیادہ کم ریٹ ہمارے پاس ہے کرائم کا. ہمارے پاس کوئی آپ کو رازن نہیں ملے گا. آپ آ کے ہمارا کرائم رپورٹ چیک کر لیں تھانے سے, آپ کو قتل کے ہر قسم کے تشدد کے واقعات میں سے سب سے کم پنڈی شہر کی جتنی تحصیلیں ہیں اس میں سے مری سب سے کم ہوگا. اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود, ہماری عوام یہ ہونے کے باوجود, ان کے اندر یہ خاصیتیں ہونے کے باوجود ہمارا نیگیٹو چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ سیاحوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, یہ ان کو مارتے ہیں, یہ ان کو پیٹتے ہیں, ان کے زیور چھین لیتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتاتے ہیں ہمیں جی کہ یہ انہوں نے فالتو چارج کر لیے ہوٹل میں, ریسٹورنٹ میں, کریانے والے نے فالتو چارجز کر لیے. سب جھوٹ ہے بھائی. آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہماری جتنی پروڈکٹس آتی ہیں ان کے اوپر ریٹ لسٹ کے اوپر ریٹ مینشن ہے. ٹھیک ہے, پھر ہماری انتظامیہ وہاں پہ کہاں ہے اگر ہم لوگ زیادتی کر رہے ہیں تو؟ بیسک کردار تو ان کا آتا ہے کہ وہ ہمیں پوچھتے کیوں نہیں اگر ہم اتنی زیادتی کرتے ہیں. اے سی صاحب, ڈی سی صاحب کیا وہاں پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے وہاں پہ یہ جو خدمتگار جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے آپ کے ٹیکسز سے, ہمارے ٹیکسز سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر, وہ ہمیں پوچھ نہیں سکتے کہ آپ لوگ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ صرف ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے اوپر آ کے وہ ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں, ہمارے کاروبار کو خراب کر رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا سانحہ اے ایس آئی نوید. اے ایس آئی نوید مطلب ایک ایسا مرکزی کردار ہے جس نے انتظامیہ کے پول اپنے مرنے سے پہلے, اپنے شہید ہونے سے پہلے کھول دیے کہ یہ ہے کیا انتظامیہ. 18 سے 20 گھنٹے پورٹل پہ چلا کہ وہ میں پھنسا ہوں, اپنے بھائی کو کال کر رہا ہے, لیکن کوئی نہیں پہنچا اس کی مدد کے لیے. ایون اگر شاید ہم لوگوں کو کسی طریقے سے اطلاع آ جاتی, جو ہمیں صبح بھی اطلاع آپ میڈیا کے تھرو ملی, فوٹیجز آپ لوگوں نے چلائے تو ہمیں پتا چلا مری میں یہ پوزیشن آئی ہوئی ہے اور لوگ ہمارے وہاں پہ پہنچے ان کی مدد کے لیے. اب وہ 18 سے 20 گھنٹے آپ اگر زیادہ تر لوگ مری اور اس گرد و نواح سے ہیں جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹنس دریا گلی سے مری سٹی کا, جگہ گلی سے مری سٹی کا اگر ریڈیس ہم لگائیں تو 3 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے. 4 کلومیٹر واک اگر بہت مشکل بھی ہو تو آدھا گھنٹہ لگ جائیں گے, ہمیں پونا گھنٹہ لگ جائیں گے. 18 گھنٹے بھی ہماری انتظامیہ ان لوگوں تک نہیں پہنچی کہ ان کو ریسکیو کرتی. اب وہ ریسکیو نہیں کیا انہوں نے, اس کا سارا بلوا اپنی نااہلی کا وہ چھپانے کے لیے ہماری مری کی انتظامیہ کے اوپر, ہوٹل ایسوسی ایشن کے اوپر اور تاجران کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ سب ان کی فیلئر ہے, ہمارا فیلئر نہیں ہے. لہٰذا ہمارے راستے کھولے جائیں, ہمارا کاروبار کھولا جائے, ہمارے لوگوں کا جو اصل چہرہ ہے, جو خدمت کرنے کا چہرہ ہے, جو ہمارا اصل روایتی چہرہ ہے, جو ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو دکھائیں. روڈیں کلیئر ہوئیں. فوج کس وقت بلائی شیخ رشید صاحب نے؟ وہ دن 2 بجے کے بعد ہے. آپ اگر اس کا ٹائمنگ دیکھیں, شیخ رشید صاحب نے فوج بلائی 3 پلاٹون اور ریسکیو کر رہے صرف 1000 گاڑی. دونوں منسٹر ہمارے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں 1 لاکھ گاڑی, دوسرے کہہ رہے ہیں میں ریسکیو کر رہا ہوں پورا دن لگا کے 1000 گاڑی. باقی 99,000 کدھر گئی؟ کیا وہ شہر میں نہیں تھے یا ان کو یہ حسب کر کے یار وہ ضائع ہو گئے لوگ وہاں پہ؟ ایسی بات نہیں ہے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. آپ خود اس کا انالیسس کریں کہ دونوں منسٹرز میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے. اب وہ کون سا تھا؟ میرے حساب سے تو دونوں جھوٹے ہیں. جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ 17,000 ایک دن ہے, 20,000 ایک دن ہے, تیسرے دن بھی اسی طرح کوئی 25,000 24,000 کے قریب گاڑیاں وہاں پہ داخل ہوئیں. سب چیزیں سموتھ چل رہی تھی. انہوں نے نوٹیفکیشن غلط کر کے راستے بند کر کے لوگوں کو وہاں پہ کیا. اور میں یہ چاہتا ہوں, میرا مطالبہ ہے کہ ایس ٹی او جو ہمارے پنجاب ہائی ویز ہیں ان سے لے کے ڈی سی صاحب تک کو پوچھا جائے
کہ آپ جواب دیں بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ہی کسی کا فیلئر ہے. اگر یہ آج کمیشن بنا رہے ہیں اور اس کمیشن میں کوئی سٹیک ہولڈر مری سے اس میں انہوں نے شامل نہیں کیا, جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ قصور ہمارے ہیں اور کل فیوچر کا فیصلہ آپ ہمارا کر رہے ہیں اور اس کمیٹی میں کوئی ایک سنگل ممبر ہمارا نہیں ہے مری سے. کیا ہمارے الیکٹڈ ممبران نہیں ہے اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہیں, ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں؟ بھائی کہ آپ کیا پروسیڈنگ بنا رہے ہیں ان کے خلاف؟ کل آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا راستے بند کر دیے آپ نے, ہم اپنے جنازوں میں نہیں پہنچ پا رہے. اگر کسی کے پاس CNIC نہیں ہے, وہاں پہ لائنیں اتنی لمبی لگی ہوئی ہیں, لوگ بیمار ہسپتالوں میں نہیں پہنچ پا رہے. اور ہمارے منسٹر صاحبان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی کہ وہ اس عوام کے متعلق بھی سوچیں. ہمارے گاؤں میں لوگ وہاں پہ بیمار ہیں, ان کو مسئلے مسائل ہیں, وہ شہروں تک نہیں پہنچ رہے. آج 4 دن ہو گئے ہیں ان سے سڑکیں نہیں کلیئر ہوئیں, 3 فٹ برف باری, 1.5 ارب روپے کی مشینری شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے دی پنجاب ہائی وے کو. وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آج تک ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ آپ کو 3 فٹ میرا خیال ہے اگر سارا مری شہر کا وہ لگا لیں تو 15 کلومیٹر کے 4 وہ بنتے ہیں, روڈز بنتے ہیں. وہ ان سے آپ ٹائمنگ لے لیں کہ ایک مشین کتنے گھنٹے کام کرتی ہے ٹیکنیکلی, کہ آپ کتنے کلومیٹر اسے صاف کرا رہے ہیں. آپ سے آج تک راستہ کلیئر نہیں ہوا. بھائی کیوں بند کیا ہوا آپ نے مری شہر کو؟ اس کا جواب ہمیں ان سے چاہیے. اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز جہاں پہ آپ ہماری برائی کو اجاگر کرتے ہیں اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ شاید ہم میں وہ غلطی ہوگی تب آپ لوگوں نے بتایا, لیکن اس کے ساتھ ہماری اچھی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں کہ یار آج اگر وہاں پہ یہ جتنی تمام جماعتوں کے نام ندیم اخلاص صاحب نے لیے, ان لوگوں کے کام کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ, وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے, وہ سارے مری کے لوگ ہیں. وہ کسی بھی جماعت سے ہیں, وہ منہاج سے ہیں, وہ لبیک سے ہیں, یا جتنی بھی باقی جماعتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ سب مری کے باسی ہیں, وہیں پہ رہنے والے لوگ ہیں. ان کے بھی اچھے چہرے دکھائیں جنہوں نے وہاں پہ گاڑیاں ریسکیو کی, جنہوں نے انڈے, پانی, کھانا تقسیم کیا. وہ میڈیا پہ نہیں آ رہا. میڈیا پہ صرف وہ 3-4 آ رہے ہیں انسیڈنٹ کہ جنہوں نے غلط رپورٹنگ کی یا جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں شاید ہو بھی گئی ہو زیادتی, لیکن باقی لوگوں کو بھی دکھائیں. آپ پورے معاشرے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, اکثریت میں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں. پلیز میری سب آپ بھائیوں سے دست بدست گزارش ہے کہ ہمارا اچھا روپ بھی دکھائیں. ہم جو خدمت کرتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں. ہمارے پاس لاکھوں ٹورسٹ اینولی آتے ہیں, ان میں سے اگر کوئی 2-4-5 افیکٹو بھی ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو کائنڈلی ان لاکھوں جو مطمئن ہیں ان کی بھی رپورٹنگ کیا کریں کہ وہ بھی وہاں سے خوش ہو کے آئے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. اس کے بعد جی ہمارے ٹریڈ یونین کے صدر ہیں راجہ طفیل اخلاق عباسی صاحب, وہ بھی آپ سے انشاءاللہ وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. اس کے بعد میں جو 22 لوگ شہید ہوئے ہیں میں ان سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور ان کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں. جس جگہ پہ ASI نوید کے اور اس کے بچے شہید ہوئے ہیں, 3 دن پہلے میں اپنی بچیوں کو وہاں پہ لے کے گیا. جب ٹی وی پہ چلا تو میری بچیاں مجھے کہنے لگی بابا ہم بھی وہاں پہ گئے تھے. میں نے کہا بیٹا ہم بھی وہاں پہ گئے تھے. بابا یہ کیسے فوت ہو گئی, یہ کیا ہوا ہے؟ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا ہوا ہے, کس کی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں میری بھی غلطی ہے. میں وہاں کیوں نہیں پہنچا, مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ یقین جانیں ہمیں اتنا دکھ ہے اور اتنا افسوس ہے. مری کے ہسٹری میں یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے ہماری لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے لوگ سیاح آتے ہیں, ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, کچھ چھوٹی موٹی زیادتی بھی ہو جاتی ہے, مگر یقین جانے جو چہرہ ہمارا لوگ دکھا رہے ہیں ویسے ہم لوگ نہیں ہیں. ہم عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مہمان نوازی کرتے ہیں لوگوں کی, ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے پاس وہ آتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں, ہمارے دل و جان سے وہ ہم ان کو چاہتے ہیں. یار ان کی وجہ سے ہمارا روزی روٹی چلتا ہے, ان کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے, ہمارا کاروبار چلتا ہے. مگر جس طریقے سے ہمارے مری کا چہرہ دکھا رہے ہیں وہ سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہے, سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اب صاحب لگا لیں آپ کہ 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں ٹوٹل ہمارا مری کا راستہ بند ہوا ہے. یار وائے, کس وجہ سے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟
کہ ہم نے کیا کرنا تھا. آپ ہمیں بتاتے کہ آپ نے مشین منہ میں ڈیزل نہیں دیا, ان کو ڈیزل نہیں ڈالا تو ہم پیسے دے دیتے. ہم مشینوں میں اللہ کی قسم ہم نے پیسے دے کے ڈیزل ڈلوایا ہے ان کو, پھر مشینیں چلی ہیں. یار یہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ جس کے پاس مشینوں کے پیسے بھی نہیں ہیں. مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے انجمن تاجران کا صدر ہوتے ہوئے. جب نون کی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے ابھی سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے, مگر ہمارے ساتھ کمشنر اور ڈی سی او مری میں جا کے میٹنگ کرتے تھے کہ کس طریقے سے آگے چلنا ہے. بتائیں مجھے یہ بزدار صاحب کہ آپ کے کمشنر اور ڈی سی او نے کتنی دفعہ مری میں جا کے اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ کی ہے, کتنی دفعہ مری میں گئے ہیں, کیا انہوں نے کام کیا ہے؟ صرف مطلب ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. یار عملی کام کوئی کرو یار. ابھی اگر کوئی معاملہ ہوا ہے, اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ کا حال یہی نکلا ہے کہ رستہ بند کر دیں مری کے لوگوں کا. ہماری دکانوں پہ آپ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ مختلف گاؤں لگتے ہیں, اب سودا صرف ان لوگوں کے گھروں میں بھی ختم ہو گئے. تمام جو ٹرک تھے سامان لے کے جانے والے وہ سارے پنڈی میں کھڑے ہوئے ہیں, 17 میل کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا ہم لوگوں کو کیا کس طریقے سے لوگوں کو دیں گے, سامان دیں گے؟ اب بچوں کے سکول کھل گئے ہیں, بچے سکول کس طرح جائیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو یار. مطلب کوئی مطلب انسانیت والی بات کرو. ٹھیک ہے آپ کی مینجمنٹ نہیں چل سکتی تو کوئی اور طریقہ فوج کو دے دیں. فوج کو آپ نے جب بلایا تو 1 گھنٹے کے اندر اندر معاملہ کلیئر ہو گیا ہے. یہ پہلے کیوں نہیں فوج کو انہوں نے بلایا؟ رات کو ہی فوج کو بلا لیتے. اور فوج کلڈنے چوک میں فوج بیٹھی ہوئی ہے, گلی چوک میں فوج بیٹھی ہوئی ہے, باڑیاں چوک میں فوج بیٹھی ہوئی ہے, ٹپے چوک میں فوج بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو کیوں نہیں بلایا انہوں نے؟ ان کا کام تھا وہاں پہ ہماری مدد کرنا. فوج ہماری محافظ ہے, یہ کیوں نہیں نکلے وہاں پہ؟ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا وہاں پہ؟ یہ 100 بندہ بھی وہاں سے فوجی نکلتا تو ان لوگوں کو ریسکیو کر لیتا. یار ان کا کام تھا ان کو نکالنا, ہم لوگوں کا کام نہیں تھا فوجیوں کو جا کے جنگلے پہ کھڑے ہوئے ہونا. جتنی بھی مری میں ابھی جہاں پہ فوج بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے. ایک بندہ جا کے باڑ کو ہاتھ سے لگائے تو اس کا اندر سے جو میدا اور جگر اور اس کا جو اندر کا حالات ہے وہ بھی پتہ چل جائیں گے کہ یار اس کے اندر کیا ہے. تو جہاں پہ سیاہ پھنسے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلا. یار یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یار ہم سے زیادتی مت کرو, ہم لوگوں مری والوں سے زیادتی مت کرو. ہم نے کوئی قصور خدا کی قسم نہیں کیا. اگر کیا ہے کسی نے تو ہم اس کے مطلب اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار بھی ڈالیں گے, اس کے ساتھ اس کا ازالہ بھی کروائیں گے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مگر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ یار ایک چیز مطلب غلط ہوئی ہے تو ٹوٹل مری والوں کو بلیم دے دو, ٹوٹل مری والوں کو مری کو بند کر دو. یہ ہم نہیں مانیں گے. میں حکومت وقت کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر مری کا اس طرح رستہ بند رکھا اور ہماری مطلب اب کھانے کی چیزیں بھی مری کو نہ جانے دی, سیاؤں کو مری میں نہ جانا دیا, تو ہم مکمل شٹل ڈاؤن کریں گے اور دما دم مست کلندر ہوگا اور اس گورنمنٹ کو دھرنے کا بھی پتہ چل جائے گا اور مری کی ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ بات میری کان کھول کے گورنمنٹ سن لے. ہم اپنے اوپر بات اس طرح زیادتی ہم اپنے اوپر نہیں ہونے دیں گے. غلطی آپ کی اور ڈالیں ہم پہ, کیوں وجہ یہ یون ٹرن ہم نہیں لینے دیں گے. آپ کو حقائق پہ آئیں کہ غلطی کس کی ہے, اور جس کی بھی غلطی ہے بالکل اس کو معطل کرے, اس کو ڈسمس کرے. یہ زیادتی ہے. میں میڈیا والے دوستوں کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ نے مری میں جتنا بھی کاروبار ہو رہا ہے اس میں میڈیا کا 50% ہاتھ ہے, 50% خدا کی قسم آتا ہے. آپ لوگ دکھاتے ہیں مری کا چہرہ, دکھاتے ہیں مری کی برف, دکھاتے ہیں مری کی مطلب ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں میڈیا کا 50% آتا ہے. میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا اور ہمارے کاروبار کو پروموٹ کیا. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ. ہمارے ابھی چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں ملک اظہر امان صاحب, وہ بھی آپ سے بات کریں گے. ان کے بھی مری کے اندر بڑی کاوشیں, وہ بھی آپ کو تھوڑی سی مری کی سانحہ مری پہ روشنی ڈالیں گے. ملک اظہر امان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مری کا سانحہ ہوا یہ بہت دلخراش سانحہ ہے. میں ابھی رستے میں آتے ہوئے میں نے ساری پریس کانفرنس سنی ہے جو ہماری ہوٹل ایسوسیشن اور سٹیزن فورم نے اور جو راجہ اظہر صاحب نے بات چیت کی.
دیکھیں بنیادی طور پر دنیا بھر میں جو ٹورسٹ پلیسز ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملا، دنیا میں ہم نے بھی وزٹس کیے، ان کی مینجمنٹ ایک سیپریٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کی پولیس سیپریٹ ہوتی ہے، ان کے تمام ایڈمنسٹریشن کے ادارے سیپریٹ ہوتے ہیں، اور وہاں کے شہر کے ایس او پیز باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، جن میں سیاحوں کی سیکیورٹی، سیاحوں کے لیے تمام تر ان کی فیسلٹیز اور تمام تر معاملات پر ایک حکومت کی کڑی نگرانی بھی ہوتی ہے اور بڑی زبردست قسم کی سپرویژن ہوتی ہے۔ بہت ہی قریب ہمارے، اگر آپ ملیشیا جائیں تو ملیشیا میں ایک شہر ہے کوالالمپور کے ایسٹ سائڈ پہ ایک جگہ ہے گینتنگ، بالکل مری جیسا مقام ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ یقین مانیں کہ لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں، اور دنیا کا دوسرا بڑا ہوٹل وہاں پہ واقع ہے، 7,000 سے زائد اس کے کمرے ہیں۔ وہاں پر آپ کو کوئی گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ نہیں ملے گا، وہاں پر آپ کو کسی قسم کی ٹورسٹ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ملے گا۔ یہاں مری جو ہے ہمارا پورے پاکستان کا ایک سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے، جہاں پر لاکھوں ٹورسٹ یعنی آتے ہیں، سالانہ آتے ہیں، گرمیوں میں آتے ہیں، سردیوں میں آتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اتنی نااہل انتظامیہ ہے کہ انتظامیہ کے پاس سنو کٹنگ کی مشینز نہیں ہیں، انتظامیہ کے پاس روڈ کھولنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، انتظامیہ کے پاس لوگوں کو ٹریفک کو مینج کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، انتظامیہ کے پاس پارکنگ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آپ نے ملک کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے؟ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور پھر آپ سیاحوں کے لیے کہتے ہیں جی 1 لاکھ گاڑی داخل ہوگی، ہاؤ یو ول مینج آل دوز 1 lakh vehicles؟ یو آر جسٹ پلئنگ ود دا lives of people. You are making fun with the lives of people. یہ فن ہے۔ اور میں آپ کو آج بھی جنگ اخبار کا ایک کالم پڑھا تھا، اس میں کالم نویس لکھتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی نااہل ترین حکومت ہے۔ افسوس ہے ان کی نااہلی پر اور یہ انتظامیہ کی بے حسی پر۔ جب اے ایس آئی نوید 20 گھنٹے سے گاڑی میں تھا اور گاڑی میں وہ آہو بکا کر رہا تھا، معصوم بچے تھے اس کے ساتھ، میرا یہ سوال ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کا آدمی تھا، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا، اس کو جو ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہے وہ اتنا بے اثر ہے کہ اس کی آواز کسی کے کانوں میں سنائی نہیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو معصوم تھے ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ وہ اے ایس آئی، پولیس کا اے ایس آئی اپنے بچوں سمیت جان دے گیا۔ 20 گھنٹے تک انتظامیہ کیوں نہیں پہنچی وہاں پہ؟ اس کی کال چلی، اپنے ادارے کے ساتھ کال چلی، سوشل میڈیا پہ کال چلی۔ ویئر ور ایڈمنسٹریشن؟ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ انتظامیہ کہاں تھی؟ یہ 22 لوگ پاکستان کے، یہ شہری، یہ معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ خاندان اجڑ گئے۔ ایک ایک خاندان کے 7 افراد کا لائن میں جنازہ لگا ہوا ہے، اور یہ ہمارے وزراء، ہمارے وہ لوگ جن کی خاطر اس قوم نے قربانیاں دی، جوانوں نے اپنے ٹائم دیا، سب کچھ دے کر ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بچایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اقتدار کے ایوانوں میں صرف اور صرف انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ایم ایل اے ہاسٹلز گناہوں کا، عیاشیوں کا اڈا ہے، عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور یہ عوام کی بھی غلطی ہے کہ ایسے بدگماش، ایسے نالائق اور ایسے عیاش لوگوں کو ہم حکمران ایوان کے اقتدار پہ پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی جانوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مستقبل کو ضائع کرتے ہیں، اپنی پوری جنریشن کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ ملک ہے، یہاں پر یہ حال ہے، عوام کی جانوں کی یہ قیمت ہے۔ عمران خان، جو آپ سیاحوں کے لیے بہت بڑی باتیں کرتے، آپ کو ذرا سا بھی فرسٹریشن ہوتی ہے، آپ گلیات پہ چڑھ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ جا کے آپ کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں، لوگ پھر آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، بٹ یو آر ناٹ مینیجنگ دیم، یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دیم، یو شوڈ ٹیک کیئر آف دیم۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں جو یہاں پر حاضر ہوا ان لوگوں کے کہنے پہ، میں صرف اور صرف ایک بات کے لیے آیا کہ یہ سانحہ مری، اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے، بے حس انتظامیہ، نالائق انتظامیہ، انکیپیبل انتظامیہ، جس کے پاس ایڈمنسٹریشن کی کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں سر سے۔ کنٹرول روم مری میں ہونا چاہیے تھا، کنٹرول روم انہوں نے پنڈی میں بنایا ہوا تھا، کنٹرول روم مری میں کیوں نہیں تھا؟ اس سارے سانحے کا کنٹرول روم ایسی مری کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ مری میں پہنچتا ہے، 20 منٹ کے بعد اے سی اور ڈی سی مری وہاں پہنچتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس۔ وہ عوام کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ اگر ان کا ایڈمنسٹریٹو باس آیا ہوا ہے پورے پنجاب کا، اس کے پاس وہ 20 منٹ تاخیر سے پہنچے۔ میرا یہ سوال ہے، بہت سادہ سوال ہے، آپ صافی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عوام کے پاس کیسے پہنچیں گے وہ اے سی اور ڈی سی؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ ان کی بے حسی نااہلی ہے، جس کو چھپانے کے لیے
अब मलबा बड़े साइंटिफिक अंदाज में दूसरों पर डाला जा रहा है। जहां पर अमवात हुई रोड पर, वहां पर वो लोग तो गाड़ियों से निकले ही नहीं, वो किसके पास जाते रिहाइश के लिए? वो तो गाड़ियों में स्टक थे, गाड़ियों में ही जान दे दी उन्होंने। ये इशू ही नहीं है, इशू इंतजामिया की नाअहली का है। और मेरा ये मुतालबा है कारोबारी हल्कों की तरफ से, एज ए मरी के एक, मेरा गांव मरी से, मेरी रिहाइश रावलपिंडी में है, लेकिन मैं आई एम बॉर्न इन मरी। मेरा ये मुतालबा है इमरान खान साहब से और जो उनकी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की, उससे कि फौरी तौर पर इंतजामिया के तमाम कुलीदी ओहदों पर बैठने वाले लोगों को मुअत्तल किया जाए। सबसे पहली बात है, मैं इनके मुतालबे की हमारे तो बरतरफ किया जाए। दे शुड बी डिसमिस्ड। अगर बरतरफ करने की हिम्मत नहीं है, उनको मुअत्तल करें, मुअत्तल करके उन पर एक जुडिशियल कमीशन बनाकर शफाफ इंक्वायरी करें और ये हकायक कौम के सामने लाएं। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी हो गई, राजा हनीफ साहब आप मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने भी बदकिस्मती से इस सानहे की पूरी कवरेज किया, मौजूद थे वहाँ पे, और बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे जो उस रात मेरे साथ मौजूद थे। एक तो उनका मूव एंड पिक होटल है, उसका बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चला, लोगों ने हमें बताया कि 40-40 हजार 50-50 हजार किराए लिए। आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? आपकी, क्योंकि वो आपकी चेयरमैन है, हमें पता चला है एसोसिएशन के। दूसरा ये बताएं कि ये ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई भी इस किस्म का जब कोई इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो उसके बाद ही हमारे दिल में ये हमदर्दियां क्यों पैदा होती हैं, पहले क्यों नहीं पैदा होती? ये तमाम तर चीजें पहले क्यों नहीं की गई? होटल इंतजामिया आप लोग सब मौजूद हैं, आपने क्यों नहीं कोई एक रेट मुख्तस किया कि तमाम होटल वाले इतना लेंगे, इस कमरे का इतना होगा, इसका इतना होगा? और अब अगर हुकूमत आप लोगों के ऊपर एक रेट फिक्स करने जाती है, तो क्या आप लोगों को वो तस्लीम होगा? देखिए जी, आपने जो मूव एंड पिक के राजा हनीफ साहब का जिक्र किया है, वो हमारे चेयरमैन नहीं हैं, हमारी होटल एसोसिएशन के अंडर आते हैं। और ये बात कि उनका होटल ज़्यादा किराया ले रहा है, कोई सबूत के साथ आए तो मैं मान लूँगा, अदरवाइज़ उस एरिए में 40 से 50% ऑक्यूपेंसी थी और होटल खाली रहे। अब आपने कहा है कि ईदेन हो, 14 अगस्त का दिन हो, या बर्फबारी हो, या न्यू ईयर हो, या तो ये कौम त्यौहार बनाना छोड़ दे। हम छोड़ तो नहीं सकते त्यौहार बनाना। आपके पास इस्लामाबाद से नज़दीक तरीन एरिया 45 मिनट की मसाफत पे वो मरी है, आपने मरी आना है, हमने आपको वेलकम करना है। अब पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें कि टूरिस्ट प्लेस जो होते हैं वो नॉर्मल एरिया से महंगे होते हैं और डिमांड एंड सप्लाई पे वो चलते हैं। आम लोगों का फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई। अब आ जाते हैं रेट्स। रेट्स जो हैं वो हमारे बाकायदा समर सीजन के अलग हैं और विंटर के अलग हैं। मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई पे भी अगर जाएं तो जब डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ते हैं, तो रेट हमारे बढ़ के हरगिज नहीं 70,000 पे नहीं जाते, 50,000 पे भी नहीं जाते, लाख रुपए पे नहीं जाते। हमारे होटल्स के अंदर जो स्वीट है उसका ज़्यादा रेट जाते हैं। मरी के अंदर स्टेक होल्डर जो लोकलियर्स हैं उसमें हमारा शेयर जो है वो 20 से 25% है। वहाँ पे बड़े स्टेक होल्डर्स बाहर के जो अवानों के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर लोग जिनके नाम आप सब लोगों को पता है, उनके वहाँ पे होटल्स हैं और उनके होटल्स ऐसे हैं कि जो अपार्टमेंट्स पे हैं, 3-3 बेडरूम के हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट है, उनके भी रेट आपको 20 और 25,000 पे मिलते हैं। फैसिलिटी अच्छी है। इस हवाले से वहाँ पे आप गवर्नमेंट हम पे रेट, आप गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट हमारे साथ अभी जो ज्यादती ये कर रही है कि 72 घंटे से ऊपर हो गया और सानिया मरी के अंदर अभी तक मरी की रोड्स क्लियर नहीं की जा सकी। ये इंतजामिया पे क्वेश्चन मार्क है। और जो कमेटी बनाई वो लोग कौन हैं? जूनियर अफसरान सीनियर की इंक्वायरी कर सकते हैं। जो आपका कन्वीनियर है जफर सनाउल्लाह साहब, वो तो सेक्रेटरी हैं खुराक और ज़राअत के, वो कैसे आके चीफ सेक्रेटरी से सवाल करेंगे? और जो जूनियर बंदा आके आईजी से कैसे पूछेगा, सीपीओ से कैसे पूछेगा? ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के अंदर हमारी डिमांड ये है कि लोकल स्टेक होल्डर्स मौजूद होने चाहिए। पहली तो बात है, हम इस कमेटी को रिजेक्ट करते हैं, हम जुडिशियल कमीशन की डिमांड करते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। और एहलियाने मरी अपनी मदद आपके तहत मरी में टूरिज्म को वेलकम करती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी फैसिलिटी नहीं है।
मरी के रोड्स जाके देख लें। सारे सानहे में वो कितने संजीदा नजर आए, उनका एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ है बड़ा, 500 रुपए का नोट निकाल के वो दे रहे हैं और बड़ा उस संजीदगी का इजहार करें कि मेरी तरफ से इमदाद कर देना। ये सवाल उनसे पूछे हैं बेसिकली। देखिए जी, बेसिकली ये सवाल उनका बनता है, आप उनसे पूछे। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब जिस दिन ये सानिया हुआ अगले दिन वो मरी पहुंचे, 4 बजे पहुंचे। उनकी जो एफर्ट हो सकी वो उन्होंने की, लेकिन उन्हें वो जो 500 दिया, देखें एक बंदा अगर खड़ा है वहाँ पे, वो कोई पानी ले रहा है या लोगों के लिए पानी इकट्ठा कर रहा है, तो उसमें उन्होंने अगर चंदा दे दिया तो अच्छा किया। लोग उसे गलत लेके चले जाते हैं। ये अभी जब हुकूमत ने आपके रास्ते बंद कर दिए और मरी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, तो तब आपको ये जरूरत पेश आई है कि आप इस्लामाबाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये इशू हाईलाइट करें। लेकिन ये इस दफा ये पहली बार हुआ है कि ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा ट्रेजिक हो गया है, वरना हर साल ये खबरें आती हैं कि मरी में फैमिलीज को मारा पीटा जाता है। 5 साल पहले का जो वाकया आपने कोट किया है उसके अंदर बाकायदा तौर पर औरतों के ऊपर हाथ उठाया गया था, उस पर आपने क्या एक्शन लिया था? दूसरी बात ये कि जिन लोगों का आप ये कह रहे हैं कि प्रूव कर दें कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर वो बिल बाकायदा तौर पर चल रहे हैं जिनके 40-40, 50-50 हजार रुपए किराया लिया गया है, चार्ज किया गया है, वो उसको ट्रेस करके आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आप यहाँ पर आके बैठे हुए। देखिए जी, आपने कहा है कि सानिया जब हुआ है तो आपके रोड बंद हुए तो आप नेशनल प्रेस क्लब में आके बैठे। ये आर्गिज नहीं है। हम नेशनल प्रेस क्लब में इसलिए आके बैठे हैं कि एहलियान मरी और बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ जो प्रोपोगंडा चल रहा है, यहाँ से हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में बेहतर जाएगी। एक तो बात ये है। दूसरी बात रही कि आपने कहा है कि वो जो बिल चल रहा है, मैं पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका हूँ कि एक आपका विजिटिंग कार्ड ले ले और एक डमी बिल बना ले 40,000 रुपये का। जो 40,000 दे रहा है वो पक्का बिल क्यों नहीं दे रहा? आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि डमी बिल बनाया है, तो आपने क्या उसकी कोई FIR कराई, कोई पर्चा कराया कि ये तो एक बड़ा क्राइम है? खुद से आपने एक्शन लिया उसको ट्रेस आउट करने देखिए जी, अच्छा एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, एक सवाल का जवाब ले लेना, पूरा जवाब ले। देखिए जी, जो बंदा जिस बंदे ने 40,000 दिया है, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं कि नेशनल प्रेस क्लब के किसी चैनल या किसी मेंबर के पास वो आ जाए, मुझे निशानदेही करे कि फलां होटल में गया जेवरात गिरवी रखे, फलां होटल में गया 40,000 दिया, तो मैं नेशनल चैनल पे ये वादा करता हूँ। ये था कि आपसे पूछा आपने कोई एक्शन लिया कि जो जाली बिल बनाया, क्योंकि वो एक बाकायदा लेटर हेड है और गलत लेटर हेड बेशुमार बिल चल रहे हैं सोशल वो एक क्राइम है, क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिया? देखिए जी, जिन लोगों के बिल्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे आके अपनी बात कह दी है कि ये बिल हमारे नहीं है। उसके बाद तो कुछ बात रहती नहीं। सबूत ले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मरी की ये सूरत हाल में पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर होटल वाले के पास आप गिला लेके जाते, शिकायत लेके जाते, तो पता नहीं कहाँ से बंदे बैठते हैं, वो मारने जाते मेरे साथ। एक मिनट मुझे बात करने दे, बात पूरी। मेरी भाभी मेरे साथ थी, 2 बच्चे थे, हमारी बेटियां थी 3, ठीक है। ये पार्किंग नीचे की, हमने ऊपर गए, वहां पे इसी तरह का एक बंदा है गाड़ी पे, उसने रास्ते पे हम खड़े हुए थे, तस्वीरें बना रहे थे, मैंने लिटरली अपनी भाभी को धक्का दिया, वो वहां पे जाके गिरी, उनके पैर के ऊपर से गाड़ी गुजरी। मैंने उस बंदे को कहा, ऐसे हाथ मारा, मैंने कहा यार क्या है? 4 बंदे निकले मुझे मारने के लिए फैमिली के साथ। नंबर 2, मेरे भाई गए, आप सूट की बात करें ना, सूट मैंने सुना ये एक अच्छा कमरा होता है, गंदा सा कमरा जिसमें पानी बह रहा था, उसमें हीटर नहीं था। मेरे भाई गए, इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कहते हैं मैं उनको सबूत के तौर पे ले आऊंगा, मरवाइएगा नहीं वहां पे, ठीक है मैं ले आऊंगा। 18,000 उन्होंने लिया, 18,000 लिया, रात को ठठर के मर रहे थे, 1 बजे हमने कहा कि यार वापस आ जाओ, जिसका आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती है। तीसरा, उसी रात में वहां पे था जिसपे आप कह रहे हैं 60% आपके पास खाली थी जगह, हमें तो वहां पे जगह ही नहीं मिली। जाते थे वैसे पूछने के लिए कि कितना किराया, 30,000 रुपए आपको मिलेगा, एक छोटा सा कमरा। हम इंफॉर्मेशन ले रहा था, मैं उसी दिन मेरी आप समा पे देख भी सकते खबरें, हमें उस रात को जगह नहीं मिली, हम वापस आ गए। मरी का तो हमें बंदा ही नजर नहीं आया यहाँ से। और दूसरा, मदद के हवाले से यहाँ से ट्रक गए हुए थे, जो भी मुख्य तंजीमें थी, मरी का तो कोई बंदा नहीं आया। हमने सालन गरम करवाया, 200 रुपए उन्होंने हमसे ले लिए।
نہیں مجھے آپ کا میں ایک آنسر میں آنسر کرتا ہوں اچھا ان کے سارے سوال لے لیں. میں ایک آنسر سوال مری کے لوگوں کا جو بھیا ایک منٹ. میرے بھائی جان کا نام کیا ہے؟ اسلم کھوکر صاحب. لگتا ہے اسلم کھوکر صاحب کو اہلیان مری سے بڑے شکوے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میری بات اب مجھے جواب تو دینے دیں. مجھے جواب تو دینے دیں. میرا جواب سن لیں. اگر اسلم کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود گیا ہوں تو میں ان کی بات کو آن کرتا ہوں اور ان سے معذرت کرتا ہوں کسی نے وہاں پہ آپ سے زیادتی کی. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی یہ کہتا ہوں کہ آپ جس دن جمعے کی شب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مری گیا ہوں, مری کے اندر, مری کی سٹی کے اندر جا کے میں نے پوچھا ہے تو وہاں پہ ہوٹل فل تھے. میں اس بات سے ڈینائی کرتا ہوں. میں خود وہاں پہ موجود تھا. اور آپ نے کہا کہ مری کے لوگوں نے ریسکیو نہیں کیا. ایک سما کو چھوڑ دیں, جیو کو بھی دیکھیں. وہاں پہ لوگ کس طرح اپنے گھر کھولے, لوگوں نے, اہلیان مری نے کس طرح ہماری مائیں بہنیں چائے لے کے آئی ہیں, وہ بھی ذرا دکھائیں. کس طرح ہم نے ریسکیو کیا ہے مری کے اندر, کس طریقے سے سیاحوں کی جان بچاتے ہوئے. ایک آج سے 5 سال پہلے ایک ٹورسٹ گائیڈ شہید ہوا ہے. یہ چیزیں بھی آپ دکھائیں. اس میں ایکسکیوز می, وہ کھوکر صاحب کے جی جی آپ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ پکے بل دیتے ہیں. جی دیتے ہیں. 90% وہاں پہ ہوٹلز جو ہیں جب وہاں پہ جاتے ہیں کوئی پکا بل نہیں دیتا. اور جب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پکا بل دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وہ اسٹیشنری نہیں ہے, کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا انسسٹ کریں تو اگلے ماننے پہ تل جاتے ہیں. یہ آپ کلیم کرتے ہیں. دیکھیں جی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بل مانگتا ہوں تو نہیں دیتے, تو پولیس اسٹیشن میں آپ نے رپورٹ کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں نہیں رپورٹ کی؟ دیکھیں آپ یہ بات میں ہرگز نہیں لوں گا. پکا بل آپ کی ایف بی آر نے الاؤڈ کیا ہے کہ جب آپ وہاں پہ جنرل سیل ٹیکس ان کے دیں گے تو آپ کو وہ ریٹرن ہوگا. آپ پکے بل لینے چاہیے. آپ ثانیہ مری پہ بھی مجھ سے سوال کریں. دیکھیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا 22 ہلاکتیں نہیں, آپ ان کو یہ کہیں کہ 22 شہادتیں جو ہوئی ہیں. چونکہ جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے تو ہم اس کو ہلاکت نہیں لکھیں گے, ہم ان کی شہادت لکھیں گے کہ جی میں ذرا یہ ان کی 22 شہادتوں کے بارے میں یہ پہلے جواب دیں گے. تو یہ 22 لوگ ہی ہیں جی, بالکل جو یہاں پہ گورنمنٹ کی لیول کے اوپر, اور جو انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں ایگزیکٹلی یہی ہیں. 22 لوگ جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے. اس کے اندر جو تعداد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. 22 لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جام شہادت نوش کی ہے. اور جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, یہ گلیات ایبٹ آباد روڈ کے اوپر ہے. اور اس کے قریب اب سارے دوست وہاں پہ مری آنا جانا ہے, یہاں سے 40 سے 50 کلومیٹر ہے ماشاءاللہ. اب سارے وہاں پہ آتے جاتے ہیں. کچھ وہاں پہ ہمارے لوکل دوست جو ہیں یہاں پہ آپ کے پریس کلب کے جو ساتھی ہیں صحافی ہیں, ان کا تو وہ علاقہ بھی وہی ہے. تو اس کے قریب جو ہے وہاں پہ نہ ہی کوئی سویلین کی آبادی ہے, کم از کم 7-8 کلومیٹر کے درمیان 2 بازار ہیں, اور وہ بھی بازار لوکل سطح کے ہیں جو مغرب کے ٹائم سنو فال میں سردیوں میں وہ آف ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. درمیان میں کوئی وہاں پہ اس روڈ کے قریب جو ہے وہ نہ ہی سویلین کی آبادی ہے اور نہ ہی قریب کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو کلیم کر سکیں. دوسرے میرے ایک بھائی نے بات کی تھی, آپ نے, ہم کسی بھی غلط چیز کو بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں.
अल्लाह के फजल करम के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ। चूँकि ये जो सानिया हुआ है इसके ऊपर हम भी रंजीदा हैं, आप भी रंजीदा हैं, पूरा पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी कौम जो है इसके ऊपर अफसरदा है। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं है, यहाँ पे कोई जो है वो अपनी पब्लिसिटी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सानियात के अंदर जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी आती है और उसके ऊपर जो रवैये काउंट किए जाते हैं वो भी आप ठीक कह रहे हैं। हम किसी के गलत रवैये को यहाँ पे बैठे डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर बात पूरी होने दें तो आप इस वक्त कह रहे हैं जी कि वहां पे रेस्क्यू के लिए हमें कोई वहां पे बंदा नजर नहीं आया। 10 से ज्यादा तंजीमें जो हैं यहाँ पे, आप मेरे साथ अभी यहाँ पे बैठ जाएं, 10 से ज्यादा तंजीमें ऐसी हैं कि जो मरी में जिन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए काम किया है, एविडेंस हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। उसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है, जमात इस्लामी है, मिनाजुल कुरान है, तहरीक लब्बैक है, PTI है, मुस्लिम लीग नून है। इन लोगों ने बगैर गवर्नमेंट की मदद के, बगैर सरकार की मदद के इन्होंने वहां पर बुनियादी सवाल के जवाब देते हैं। सर, बुनियादी सवाल के जवाब ये है कि कल पार्लियामेंट में इस सारे मसले पर बहस हुई है। आपसे 3 बुनियादी सवाल की हमें जवाब चाहिए। जब घर में आग लगती है फौरन बुझाई जाती है, सारे पहुंचते हैं। सबसे पहला आपसे मेरी ये सवाल है कि जिस वक्त वज़ीर आला ने कल परसों हफ्ते को ऐलान किया कि गेस्ट हाउसेज भी खुल गए, सरकारी हाउसेज भी खुल गए, क्या जुम्मे की शाम को ये नहीं होना चाहिए था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ईद गिर्द के जितने मरी के बहुत बड़े, मैं अब नाम नहीं ले सकता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़े इदारे मौजूद है, जुम्मे की शाम को उनको मूव नहीं करना चाहिए था, उनको हरकत में नहीं आना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जुम्मे की शाम को चेनोक हेलीकॉप्टर और पंजाब के हेलीकॉप्टर जुम्मे की शाम को फिजाई निगरानी पे नहीं पहुंचने चाहिए थे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फीमेल से ले लीजिए इस बात जी का। जी आप जी 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 आप लोग कहते हैं कि मेहमान आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, आप मुकामिल हो गया वहाँ पे। आपको अगर ये पता चल गया था कि बर्फबारी ज्यादा हो रही है तो आप लोगों को ये नहीं चीज चाहिए थी कि इंतजामिया को, आप तो पहले भी उनको डीजल डलवा देते थे, इस बार भी आप ये इंतजाम कर लेते। मकामी लोगों का काम था कि जब उन्हें पता है कि एक्सेसिव हो रही है आप लोग निकल जाते, लोगों को तो देखते, चाहे 10 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर था, लेटर आता, नोटिफिकेशन आता, लोग जाते। सवाल पूरा ना। ओके आप लोग ये नहीं कह सकते आप लोग जी सुन लिए। अच्छा, मैंने पिंडी से बैठ के, मैं पिंडी में रिहायशी हूँ जी, इधर DH1 साइड पे, वहां से चीफ सेक्रेटरी सुने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मैंने कॉल की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मैंने कॉल की, उनके प्रोटोकॉल अफसर हैं अब्दुल्ला, उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा जी कि यहाँ से हमें पिंडी इंतजामिया को जो हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू गिव देम फुल हेल्प। अच्छा सुन ले हुआ ये कि मुझे पिंडी से AC की मेरे नंबर पे कॉल आई। मैंने खुद जाती तौर पे अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से एक फूड का बहुत बड़ा एक पूरा, यानी कि आप सुनिए, खेप मैंने पिंडी DC ऑफिस में पहुंचाई। मैं खुद, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा जी कि हम वहाँ यहाँ 15-20 लोग मरी जाना चाह रहे हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए। ये सुने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं एंड पे, इम्तियाज अलवी साहब, ये मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी के मरी के हेड हैं। ये अपनी फैमिली समेत, ये मरी में ही रहते हैं, ये अपनी फैमिली से 3 दिन रोड्स पे रहे। इनकी तमाम तस्वीरें मौजूद हैं। आप ये देखें कि अभी एक बात हुई, इन्होंने कहा जी मरी के लोगों का रवैया ठीक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, रवैये और आदात ये इलाके से नहीं डेवलप होती हैं, ये आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से डेवलप होती हैं। सुन लें, मसला ये है कि अगर कराची में लोग भत्ता लेते हैं और कराची में लोगों को कत्ल करते हैं, सो वी कैन नॉट ब्लेम द होल कराची इन दैट इवेंट। मसला ये है कि अगर मरी में कुछ बंदे जिनकी तालीम नहीं है, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। कौम के हर फर्द को एजुकेट करना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। ट्रेनिंग नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है। Why they are not giving them training to them? आप सर से आप सुन ले, मैं भी I am बुनियादी सवाल के जवाब आप देते हैं। और भाई वो जो बुनियादी सवाल आप ये सवाल आपसे बुनियादी सवाल आखिरी बात ये, आप इधर किधर जा रहे हैं? बात ये है कि आप मरी के टोटल अवाम को डोंट ब्लेम देम, सबको नहीं करें। आई एम फ्रॉम मरी। आप जो होटल की बात है हम मरी, आपका नाम क्या? देखिए मेरा नाम अकरम आबिद है। मैंने आपसे बुनियादी बड़े एक बोले अकरम आबिद साहब की हमें अकरम आबिद सुनिए भाई, सर प्लीज एक बुनियादी सवालात किए और इसी सवालात के जवाब के लिए पार्लियामेंट में तमाम जमातों ने ये मुतालबा किया है कि अदालती कमीशन हम जवाब देते हैं। कमीशन
बनाया जाए। क्या आप मुत्तफिक हैं अदालती बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं जी अदालती कमीशन से। एक सेकंड, आबिद साहब का अब हमें जवाब हम खत्म करें, एक जवाब देने ये दें। आखिरी आबिद साहब का। जुम्मे की शाम को सरकारी गेस्ट हाउस से, तो वही पूछ रहा हूँ ना। सुन लें, ये जो आबिद साहब का जवाब हम देंगे जी। आबिद साहब ने बड़ी पहले इन्होंने एक जो वैलिड पॉइंट है वो वहाँ पे रेज़ किया, हम इसका जवाब इसको देंगे और ये आखिरी सवाल होगा। रह सब दें सवाल। 3 रेस्ट हाउस इन्होंने कहा मैं अभी मुझे आबिद साहब का जवाब देने, बड़े अच्छे उन्होंने सवाल पूछे। सुन लें छोटा सा सवाल है जिसका आप मैं ये कहता हूँ कि आपने अभी कहा कि 20% मकामी जो ताजर है, 80% बाहर से आए हुए जो अबानों में बैठते हैं, ठीक है। अब उन 80% की वजह से ये आप सब लोग मरी के, हम चलो ठीक है जी, हम भी उधर करने के मामला है, लेकिन आप ये बताएं कि 80% बदनाम हो रहे हैं, उनको बेनकाब करने के लिए आप क्या करें? मैं आबिद साहब की बात मैं इनका जवाब दे दूं। बेनकाब। अच्छा देखिए जी, आबिद साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए कि एक, जब जुम्मे की शब हुआ है तो करीबी रेस्ट हाउस क्यों नहीं खुले, दूसरा वो अदारे क्यों नहीं आए उसी वक्त, और तीसरा जनाब ये फजाई ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ। मेरे भाई ने तो वो अदारे का नाम नहीं लिया, तो मुझे कह रहे हैं कि उस अदारे का नाम ले। ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। पहली बात ये है कि जब इंतज़ामिया मिनिस्ट्री इंटीरियर ने रात 8 बजे नोटिफिकेशन जारी किया है, तो मैं एक छोटी सी तंजीम का 450 होटल को रिप्रेजेंट करता हूँ। मिनिस्टर इंटीरियर का बड़ा एक्सपीरियंस है शेख रशीद साहब को, उसके बाद उन्हें फिल फोर मरी के अंदर बैठक लगानी चाहिए थी। पहली बात, हमारे मकामी MPA MNA को मरी पहुँचना चाहिए था, 24 घंटे बाद नहीं पहुँचना चाहिए था। अब बात रही सरकारी रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस, 22 लोग शहीद हुए, 2 गवर्नर हाउस हैं, 3 से ज़्यादा आर्मी रेस्ट हाउस हैं, वो क्यों नहीं खुले? मेरा भी ये सवाल है। मेरा भी ये सवाल है। मैं मेरी बात पूरी, मेरा भी ये सवाल है। मुझे ये बताएं कि वो बुज़दार साहब जो आज तख्ते लाहौर के मज़े ले रहे हैं, उनका फ़ज़ाई अमला, फ़ज़ाई एम्बुलेंस कहाँ मौजूद थी? आज तो आप 22 लोगों की अमवात की बात कर रहे हैं, आप अभी तक लोकलियर्स की आबादी की तरफ गए ही नहीं कि वहाँ पे कितने लोग शहीद हो चुके हैं। ये तीनों चीज़ें जो कमेटी बनाई गई, हम उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजेक्ट करते हैं, उसमें लोकल स्टेक होल्डर कोई नहीं है, और जुडिशल कमीशन की डिमांड करते हैं। बात ये है कि आपके होटल के पास अगर खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप कहते हैं चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दें, 2000 की कढ़ाई है तो आप गाड़ी खड़ी करेंगे, मतलब गाड़ी निकाले यहाँ से, मजबूरन जाना पड़ता है दूर। अगर कहीं 3-4 आप अपने दिल में थोड़ी सी जगह करें, जो आपको पैसे नहीं भी दे रहे खड़ा होने, तो शायद लोग बच जाते हैं ना। आप तो उन पर डाल रहे हैं। नहीं, भाईजान का नाम क्या है? सुलेमान भाई, ये जो वाकया हुआ है मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे हुआ है। ये 10 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई होटल था ही नहीं और लोकल आबादी थी नहीं। ठीक है जी, हैं जी, क्यों नहीं खड़ा होने देते भाईजान? भाईजान, ये आज 2020-22 में हम बैठे हैं और मरी का बिजनेस 90-80 से जारी है। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू जी, बहुत अच्छी। थैंक यू।